بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میری ماں شاید دنیا کی ایسی پہلی عورت تھی جو میرے بابا کی دوسری شادی کروانے کے لیے مری جا رہی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی بھی عورت آتی تو کہتی میرے شوہر سے شادی کرو گی، جبکہ والد صاحب میں کوئی کمی نہیں تھی، دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے تھے۔ ان کی کمائی بھی اچھی خاصی تھی، وہ گھر میں کبھی غصہ بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ میری ماں سے زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے اور میری ماں سے کم عمر بھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی پسند کی شادی تھی، لیکن پھر بھی میری ماں ان کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میری عمر 15 سال تھی اور میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، ہماری فیملی بالکل مکمل تھی۔ میں نے بابا سے کہا امی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، ہمیں دوسری ماں نہیں چاہیے۔ بابا نے کہا کہ وہ مذاق کرتی ہیں، لیکن یہ مذاق تو شدت ہی اختیار کر گیا جب وہ ایک دن ہمارے گھر میں آئی مہمان کے ساتھ ایک عورت سے یہ کہنے لگیں کہ تم میرے شوہر سے شادی کرو گی۔ جب اس نے کہا کہ میری شادی ہو گئی تھی لیکن میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تو امی نے اسے فوراً ہی آفر پیش کر دی۔ امی نے سارے رشتہ داروں کے سامنے یہ بات کر دی، یہاں تک کہ دادی کے سامنے بھی بہو سے تو ہر ساس جان چھڑانا چاہتی ہے، لیکن میری دادی نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، کیوں اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، کیوں کرو گے اپنے شوہر کی دوسری شادی، کیا اس کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ تو کہنے لگی نہیں میں بہت خوش ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے، انہوں نے ہمیشہ میری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، آج تک مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی۔ میری دادی نے کہا جب اتنے قصیدے پڑھ رہی ہو اپنے شوہر کے، پھر اس لڑکی کی کیوں تلاش کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ یہ میری مرضی ہے، میں چاہتی ہوں اور میں اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں، میں یہ کروا کر ہی رہوں گی۔ اس دن امی ابو کی لڑائی بھی ہوئی۔ بابا نے کہا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تو تم میرے پیچھے کیوں پڑ رہی ہو؟ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، میں وہ مسئلہ حل کروں گا، یوں تم بچوں کو بھی ٹینشن میں ڈال رہی ہو، ان کو دوسری ماں نہیں چاہیے اور مجھے بھی دوسری بیوی نہیں چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ امی یہ بات سن کر بولی کہاں تم خوش ہوگے، تمہارے تو مزے لگے ہوئے ہیں، میری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اس بات پر بابا حیران ہوئے، انہوں نے کہا کیا زندگی برباد ہو رہی ہے تمہاری؟ یہاں تک کہ میں نے تمہیں تو نوکرانی بھی رکھ کر دی ہے، کام تمہیں کوئی کرنا نہیں پڑتا، بچے بڑے ہو گئے ہیں، میں کون سا تم سے ہر سال بچہ پیدا کرواتا ہوں، خاندان سے الگ تو میں نے تمہیں سالوں سے رکھا ہوا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں ہے، پھر کیوں برباد ہو گئی ہے تمہاری زندگی؟ مسئلہ کیا ہے؟ اور اگر تمہیں مسئلہ ہے تو اپنا مسئلہ حل کرو، میری کیوں شادی کروانا چاہتی ہو؟ تو بابا غصہ ہی ہو گئے کیونکہ بات ہی امی نے ایسی کر دی تھی، لیکن امی کی تو ایک ہی بات تھی کہ بس تمہاری شادی کرواؤں گی تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا، تمہارے ساتھ میں نے یہ سال کس طرح گزارے ہیں میں ہی جانتی ہوں، میں انسان ہوں کوئی جانور نہیں۔ بابا نے بھی وہی کہا جو سب کہتے تھے کہ دنیا کی پہلی عورت ہو جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، تم میری شادی کروانا چاہتی ہو، پتہ نہیں کس نے تمہارا دماغ خراب کیا ہے۔ کیا تمہاری کوئی دوست ہے جس کی دوستی میں آ کر تم اپنا شوہر قربان کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ اللہ کرے میری کوئی ایسی دوست ہوتی تو میں پہلی فرصت میں اس سے تمہاری شادی کروا دیتی۔ ابھی تو مسئلہ یہی کہ لڑکی نہیں مل رہی، لیکن میں بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گی، مجھے جو کرنا ہے میں کر کے ہی دم لوں گی۔ بابا نے کہا بیٹی 15 سال کی ہونے والی ہے، اب بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچو، میری شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ تو امی نے کہا پہلے تمہاری شادی کروں گی، زندگی میں سکون آئے گا تو میرا دماغ کچھ چلے گا، مجھے کوئی وقت ملے گا، اس کے بعد اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کروں گی۔ امی نے بلاخر میرے والد صاحب کی شادی کروا ہی دی، انہوں نے رشتہ کہاں سے ڈھونڈا، کسی کو کانوں کان پتہ نہ لگنے دیا۔ انہوں نے کہا یہ عورت ان کی کوئی رشتہ دار تھی، ان کی کوئی دوست تھی، وہ عورت اچھی تھی، اس کی عمر بھی میری امی جتنی ہی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی لیکن وہ بیوہ ہو گئی تھی، لیکن اس کا خرچہ اٹھانے والے تو بہت لوگ تھے اور اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ اب جب شادی ہوئی تو بابا نے ایک ایسی شکل بنا رکھی تھی کہ جیسے وہ بالکل بھی شادی سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ میرے ابا اور امی کی محبت کی شادی تھی، اور محبت کی شادی میں مرد عورت سے واقعی اتنا زیادہ جڑ جاتا ہے کہ وہ دوسری عورت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ پر امی نے ضد کی، بھوک ہڑتال کر دی اور بابا پر امی نے یہ ظلم کر ہی دیا۔ شادی کی رات امی نے خود اپنی سوتن کو اپنے کمرے میں بٹھایا، کمرہ بھی سجایا اور بابا کو ہنس کر کہا کہ جاؤ، باہر کیوں بیٹھے ہو،
بابا باہر بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا، شادی کروا دی ہے لیکن میں کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا تو پھر شادی میں نے کس لیے کروائی ہے؟ میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بابا باہر بیٹھے رہے لیکن باہر بہت سردی تھی، ساری رات تو باہر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اسی لیے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنی امی کے کمرے میں جانے لگی، سوچا کہ دل میں پچھتا رہی ہوں گی، مجھے ان کو تسلی دینی چاہیے، لیکن باہر سے منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ امی تو بستر پر سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنے میں لگی تھی اور ساتھ ساتھ کوئی گانا گنگنا رہی تھی۔ اتنی زیادہ مطمئن اور خوش لگ رہی تھی کہ جیسے ان کے شوہر کی نہیں، ان کی اپنی شادی ہے، ان کو اپنے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی نے سکون سے لائٹ بند کی اور بستر پر ایسے لیٹ گئی جیسے یہ بستر پھولوں کا بنا ہو۔ بستر پر آ کر ایسے لیٹی کہ جیسے آج پہلی بار ان کو سکون سے نیند آئے گی۔ آنکھیں بند کر کے سو گئی، یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں بھی وہاں سے واپس آ گئی اور اپنے کمرے میں سو گئی، لیکن مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میری دوست میرے گھر آئی تو کہنے لگی تمہاری ماں نے تو واقعی ہی ریکارڈ قائم کر دیا ہے، ایک تو اپنے شوہر کی شادی کروا دی، اوپر سے اتنی حسین لڑکی سے کرائی، اور پھر ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میں نے کہا یہی تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھی ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری دوست نے کہا ہو سکتا ہے میاں بیوی کے آپس کے کوئی معاملات خراب ہوں، تم لوگوں کے سامنے وہ نہ بتاتے ہوں، شاید تمہارے ابو تمہاری امی کو مارتے ہوں۔ بند کمرے میں کیا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اس کے بارے میں کسی کو کیا پتہ؟ میں نے کہا بات یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہو، اتنا زیادہ مسئلہ کہ شادی کروا دی، تو پھر کم سے کم اس مسئلے کی تھوڑی بہت ہوا تو لگنی چاہیے تھی۔ ان کے کمرے سے نہ تو کبھی لڑائی کی آواز آئی، نہ امی ابو نے آپس میں کبھی ایک دوسرے کو تیور دکھائے، نہ ہی ان کی باتوں سے ایسا کچھ لگا ہے۔ میں بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے سب پتہ ہے، لیکن اب جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب دعا یہ ہے کہ حالات خراب نہ ہوں۔ ویسے تو سارے خاندان والے باتیں کر رہے ہیں، مجھے ان کی باتیں سن کر غصہ آ رہا ہے۔ جب میرے بابا میری سوتیلی ماں کے کمرے میں جا کر سوتے ہیں تو امی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ ان کو ٹائم سے سونے دو، ان لوگوں کو کوئی کام نہ کہو، یہاں تک کہ میری سوتیلی ماں کو رات کے برتن بھی نہ دھونے دیتی۔ مجھے لگا تھا کہ اپنی سوتن لے کر آئی ہیں تو اسے گھر کے کام بھی کروائیں گی، ظاہر ہے اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گی، اس پر حکم بھی چلائیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن اسے کہہ رہی تھی کہ بس میرے شوہر کو خوش رکھے، مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں نے تم سے اور کوئی کام نہیں کروانا۔ اس نے بھی آگے سے سر ہلا دیا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو بابا ہم سب کو بلایا اور کہا کہ فوراً ایمبولینس کو کال کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ، کیونکہ میری ماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماں کو ہاسپٹل لے کر گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، اس لیے بے ہوش ہو گئی ہیں، لیکن اصل بات بعد میں پتہ چلی کہ آج کی رات ابو امی کے کمرے میں تھے اور امی بے ہوش ہو گئیں، لیکن جب بھی دوسری بیوی کے کمرے میں ہوتے تو امی بہت خوش ہوتی، لیکن اگر امی کے کمرے میں آ کر سوتے یا تو وہ بے ہوش ہو جاتے یا پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ مجھے لگا شاید میرے بابا کی غلطی ہے، ورنہ کون سی عورت اس طرح کا کام کرتی ہے۔ میں نے خود کو ایک عورت کی جگہ پر رکھ کر سوچا، اگر میرا شوہر مجھے پیار بھی کرتا ہے، خرچہ بھی پورا کرتا ہے، مجھ سے کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کرتا، تو ایسی کون سی بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے میں دوسری شادی کرواؤں گی؟ دوسری شادی کسی مرد کو کیوں کروائی جاتی ہے؟ کسی مرد کی پہلی شادی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کیونکہ اسے شادی کا شوق چڑھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ہو۔ بابا میں ایسی کوئی غلط بات نہیں تھی، ایسا کون سا مسئلہ تھا کہ جس کا علاج امی نے شادی کو ہی سمجھا؟ امی ابو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ جیسے امی ابو پہلے سودا لینے جاتے تھے تو وہ بھی ساتھ ہی گئیں، شام کو چائے بھی سارے ساتھ ہی پیتے تھے، لیکن جیسے ہی بات کمرے میں جانے کی آتی امی فوراً ہی ہتھے سے اکھڑ جاتی اور کہتی تمہاری شادی کس نے کروائی ہے؟ اگر تم نے یہی کرنا ہے تو جاؤ اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ ویسے مردوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہمیشہ عورت ہی مظلوم ہوتی ہے، مرد ہمیشہ عورت سے طاقت میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور عقل میں بھی۔ ہو سکتا ہے میرے بابا ہی کوئی چکر چلا رہے ہوں اور میری ماں کو مجبوراً یہ سب کرنا پڑا، لیکن سب کے سامنے میری ماں بری بن گئی۔ میری ماں کو معاشرے والے بہت باتیں سنا رہے تھے، ان پر ہنس رہے تھے، خاندان کے مرد کہہ رہے تھے کہ اللہ ایسی بیوی ہم سب کو دے۔
اور عورتیں کہہ رہی تھیں کہ اس عورت کا تو دماغ ہی چل گیا ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے، کل کو یہی عورت جس کو لائی ہے اس کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دے گی، پھر اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی۔ ایک دن اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سن لیں جو امی سے کہہ رہی تھی کہ آپ کے شوہر میرا خیال نہیں کرتے، میری طرف نہیں دیکھتے، اگر ہم ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے کس طرح ملی تھی، آپ لوگ ایک کالج میں پڑھتے تھے، یہ قصہ مجھے 1000 دفعہ سنا چکے ہیں۔ آخر میں نے ان سے شادی کی ہے، وہ میرے شوہر ہیں، مجھے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے کہ آپ بھی ان کی بیوی ہیں جس طرح میں ان کی بیوی ہوں، لیکن جب میرے پاس بیٹھے ہیں تو تعریفیں آپ کی کریں، یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں۔ اگر آپ کے پاس بیٹھ کر میری باتیں کرے تو ظاہر ہے آپ کو بھی یہ بات بری لگے گی۔ مجھے لگا کہ میری امی اس کو 2-4 باتیں سنائیں گی کہ ابھی تو آئی ہو اور آتے ہی تمہیں تمہارے حق چاہیے، اگر ذرا سی اس نے کوئی بات کر دی تو چپ کر کے سن لو، آخر میں بھی تو اس کی بیوی ہوں۔ لیکن میری ماں تو اس کے ساتھ دے رہی تھی، بات تو غلط ہے، میں بات کروں گی اس سے، تم فکر مت کرو، بس ابھی ابھی شادی ہوئی ہے تو وہ شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، کہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ تو امی کو جس بات پر غصہ کرنا چاہیے تھا اس بات پر انہوں نے غصہ نہ کیا، لیکن اس بات پر غصہ ہو گئیں، کہنے لگیں کہ بس نہیں کرنا چاہتے تھے، اب تمہیں کیا ہر بات بتاؤں؟ وہ پوچھنے لگی کہ آپ اپنے شوہر کی شادی کیوں کروانا چاہتی تھی؟ کیا آپ کے شوہر میں کوئی مسئلہ تھا؟ امی اس بات پر غصہ ہو گئیں، کہنے لگی کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، تمہاری آنکھیں ہیں تو تم دیکھ لو، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں نا، اچھا بھلا انسان ہے۔ لیکن اس نے امی کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیا کہ اگر اچھا انسان ہے تو پھر آپ نے اس کی شادی کیوں کروائی؟ ایک دن امی پھر بے ہوش ہو گئیں کیونکہ ابو ان کے کمرے میں گئے تھے، امی کو ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا ان کی حالت بہت بری ہے، اس لیے ان کو ہسپتال میں رکھنا پڑے گا، صبح تک فری ہو جائیں گے تو واپس بھیج دیں گے۔ رات میں ہی ان کے پاس گئی اور میں نے امی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اب تو مجھے بتا دیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، جیسے ہی بابا آپ کے کمرے میں آتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ کمرے میں نہیں ہوتے تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور پرسکون ہو کر سو جاتی ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے؟ میری اماں نے کہا ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اگر بابا آپ کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات سارے خاندان کو بتا کر ان کی کلاس لینی چاہیے، آپ نے ایک عورت کی شادی کروا دی۔ میری ماں نے کہا ایک عورت کی شادی کروا دی لیکن وہ عورت تو کبھی اپنے کمرے سے بے ہوش ہو کر نہیں نکلی۔ میری ماں نے بالآخر کچھ تو کہا لیکن مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی، ان کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان پر کوئی ظلم ہو رہا تھا، کیونکہ طبیعت ان کی خراب نہیں ہوتی تھی تب ہوتی ہے جب بابا ان کے کمرے میں جاتے تھے، ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ واقعی یہ امی کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن دوسری عورت تو بہت خوش ہے، اس کے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اسی رات ایک اور عجیب کام ہو گیا کہ وہ یہ کہ میری سوتیلی ماں اپنے کمرے سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل آئی، اور باہر حال میں بھی جاگ گئی اور میرا بھائی بھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہوئی ہے، تو کچھ بتا کیوں نہیں رہی؟ کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے میرے گھر بھیج دو۔ میرے بھائی نے کہا کہ آپ کو اس ٹائم گھر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ کہنے لگی موٹر سائیکل نکالو اور مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ امی چپ چاپ ایک سائڈ پہ کھڑی تھیں، وہ کچھ نہیں بول رہی تھیں۔ اس نے کہا مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، بس مجھے میرے گھر چھوڑ دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے میرے بھائی کے پاؤں پکڑ لیے، مجھے گھر چھوڑاؤ۔ بھائی کیا کرتا، وہ موٹر سائیکل پر سوتیلی ماں کو گھر لے گیا۔ اب ہم سب اپنی ماں کی طرف متوجہ تھے۔ جب تک بھائی واپس نہیں آیا تب تک میں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن بھائی واپس آ گیا، میں اپنی امی کے پاس گئی اور کہا اب تو بتائیں کہ کیا بات ہے؟ لیکن امی بھی کچھ نہیں بول رہی تھیں۔ بابا باہر آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے، آدھی رات کو کیوں عدالت لگا رکھی ہے؟ ایسے بول رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ ان کی بیوی چیخیں مارتی ہوئی ان کے کمرے سے نکلی تھی، ان کی نیند نہیں کھلی تھی، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اچانک سے وہ گھر سے چلی گئی تھی۔ ہم دونوں نے تو اپنا سر ہی پکڑ لیا کہ میرے ماں باپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ امی نے میرے بابا کو کہا کچھ نہیں ہوا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کو ہسپتال لے گئے ہیں، وہاں پر اس کے ماں باپ آئے تو وہاں سے اپنے گھر لے گئے، تو 2-3 دن ہمارے ساتھ رہے گی پھر بھیج دیں گے۔ میرے بابا نے کہا کہ چلو کوئی اچھی بات ہے، ویسے بھی میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، بڑی عجیب سی عورت ہے، تم نے پتہ نہیں میری شادی کس کے ساتھ کروا دی۔ اچھا میں سونے جا رہا ہوں،
بابا کمرے میں جا کر سو گئے اور ہم لوگوں نے امی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا آج تو آپ کو ہمیں ساری بات بتانی پڑے گی، نہیں تو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تب امی نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہمارے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ تمہارے بابا کو ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں رات کو سونے کے بعد ان کے اندر کسی اور کی شخصیت آ جاتی ہے، وہ ایک بالکل ایسے انسان بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا، شادی کے شروع کے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا، اور پہلی دفعہ جب ہوا تب ہماری شادی کو 7 مہینے گزر گئے تھے، پھر اس کے بعد کبھی 1 مہینہ کبھی 2 مہینہ ایسا ہوتا رہا۔ تو وہ پرسنالٹی ہی ایک عجیب طرح کے انسان کی ہے، وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور بالکل بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا، مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر نے مجھے اس بیماری کا نام بھی بتایا، لیکن ہمارے خاندان نے کسی نے بھی اس بات کو نہیں مانا۔ میں نے اپنے شوہر کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچنے دی کیونکہ وہ خود کو پاگل نہ سمجھے۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے ساری زندگی میرا بہت خیال رکھا ہے۔ جو مجھ پر ظلم کرتا ہے وہ میرا شوہر نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ لیکن پھر یہ روز روز ہونے لگا اور میرے صبر نے جواب دے دیا۔ میں خود غرض ہو گئی، یہ سوچا کہ ان کی شادی کسی اور سے کروا دوں کیونکہ یہ رات کو میرے کمرے میں ہی سوتے ہیں، اور ایسا کرنے سے یہ رات میرے کمرے میں نہیں سوئیں گے کیونکہ وہ شخصیت آج تک صرف رات میں ہی آئی ہے۔ یہ بیماری پوری دنیا میں بہت عام ہے، لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اس کو پاگل پن کہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا باپ خود کو پاگل سمجھے، اس لیے یہ بات اس کو نہیں بتائی اور اس کو دوائیاں بھی لا کے دیتی رہتی تھی، چوری چوری دوائیاں کھلاتی تھی تو کچھ عرصہ تک ٹھیک رہے، لیکن آج کل تو دوائی بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس لیے میرے دماغ میں یہی بات آئی کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور میں سب سے تھک گئی تھی۔ سوچا اس کی دوسری شادی کروا دوں، لیکن لگتا ہے کہ آج اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور اب میں خود کو مجرم محسوس کر رہی ہوں، میں نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ اس لڑکی کا کیا قصور ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ ہم امی کو تسلی دے رہے تھے کہ آپ نے اپنی طرف سے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، آپ جو کر سکتی تھی آپ نے وہ کیا، یہ سب کچھ برداشت کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، ورنہ تو سارے خاندان میں ہمارے باپ نے پاگل مشہور ہو جانا تھا۔ اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کیونکہ بابا وہیں پر کھڑے تھے اور انہوں نے سب کچھ سن لیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میری ماں کے پاس آئے اور ان سے معافی مانگنے لگے۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تم بھی یہ سب برداشت کرتی رہی اور مجھے نہیں بتایا، میں کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تمہیں بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا، تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری ماں نے کہا آپ نے اسے چھوڑنا نہیں بلکہ اسے بھی اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے۔ وہ لڑکی خود ہی میرے بابا کے ساتھ رہنے سے انکاری ہو گئی اور واپس آنے سے انکار کر دیا اور خلا کا مطالبہ کر دیا۔ اب جب وہ خود ہی خلا مانگ رہی تھی تو ہم کیا کر سکتے تھے، بابا نے خلا دے دیا اور اپنا علاج کروایا۔ اب بابا بالکل ٹھیک رہتے ہیں، لیکن اب کیونکہ ان کو خود پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس لیے وہ خود بھی احتیاط کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات پہلے جیسے ہو گئے اور میرے نزدیک سب کچھ ٹھیک ہو گیا کیونکہ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں، مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔